کچھ ہی دیر بعد ہم مائیکل کے آرام دہ کمرے میں اس کے سامنے موجود تھے۔ وہ حسب معمول پھیل کر صوفے پر بیٹھا تھا اور وسکی سے شغل کر رہا تھا۔ اس کا موڈ قدرے خوشگوار نظر آیا۔ میرا حال چال پوچھ کر وہ غزالہ کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، اچھا کیا تم اس بچونگڑے کو ساتھ نہیں لائی ہو۔ کیا کام تھا ہم سے؟ کام بھی بتا دیتے ہیں، پہلے کپڑے تو بدل لو، تمہیں کہیں لے کر جانا ہے۔ کہاں؟ ارے اتنے پریشان کیوں ہو گئے؟ کیا جہاز کچھ زیادہ پسند آ گیا ہے؟ کیا مطلب؟ ہم جہاز سے باہر جا رہے ہیں؟ ہاں، لیکن زیادہ دیر کے لیے نہیں، جلد ہی واپس آ جائیں گے۔ اگر ہم نہ آنا چاہیں تو؟ اگر مگر کی کوئی گنجائش نہیں ہے تمہارے پاس شاہ جہان۔ چلو کپڑے بدل لو۔ مائیکل کے لہجے میں سختی اودھ کر آئی۔ ایک اینگلو انڈین ملازمہ ہم دونوں کے لیے لباس لیے موجود تھی۔ اس نے مجھے میرا لباس تھمایا اور غزالہ کو غزالہ کا تھما کر اپنے ساتھ لے گئی۔ مائیکل کے اشارے پر میری ہتھ کڑی کھول دی گئی اور میں کپڑے بدلنے کے لیے ایک بغلی کمرے میں چلا گیا۔ مجھے پہننے کے لیے کارڈرائی کی پتلون اور آدھے بازو کی پھولدار بشرٹ دی گئی۔ اس کے علاوہ پالش شدہ جوتے تھے اور سفید براق رومال تھا۔ جس وقت میں کپڑے بدل رہا تھا، کمرے کے باہر مجھے پروفیسر اللہ دتہ کی آواز آئی۔ وہ مائیکل سے مخاطب ہو کر بڑی التجا سے بولا، میں شائستہ سے ذرا دیر کے لیے مل لوں؟ وہ باتھ روم میں ہے۔ کب تک آ جائے گی؟ اب مجھے کیا پتا کہ اس نے کتنی دیر میں نہانا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ وہ جہاز پر واپس کب آئے گی؟ کل تک آ جائے گی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر پروفیسر کی گھگھیائی ہوئی آواز آئی، کیا میں ساتھ جا سکتا ہوں؟ ذرا میرا جی بھی اور ہو جائے گا۔ تم یہیں رہ کر اپنا جی بہلاؤ بڈھے، مائیکل نے کہا۔ میں تمہارا سامان وغیرہ اٹھا لوں گا بیٹا۔ بڑا شوق ہے تجھے سامان اٹھانے کا؟ کیا گودام کے مزدوروں میں بھیج دوں تمہیں؟ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ… تم صرف یہ چاہتے ہو کہ سایہ بن کر رات دن اپنی بچی کے ساتھ رہو۔ خبتی بڈھے، اب وہ دودھ پیتی بچی نہیں ہے، اس کی جان چھوڑ دے، ذرا آزادی سے جینے دو اسے۔ کیوں اس کے دماغ کا روگ بن رہے ہو؟ اس دن صرف اور صرف تمہاری وجہ سے وہ پاگل پن پر اتر آئی تھی۔ کیا اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ برستی گولیوں میں بھاگ دوڑ کرتی اور تمہاری پھٹی پرانی زندگی کو بچانے کے لیے اپنا آپ داؤ پر لگاتی؟ پروفیسر مائیکل کی کڑوی کسیلی باتیں سن کر خاموشی سے سنتا رہا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی پروفیسر ہے جس کے کلینک کے باہر گاڑیوں کی طویل قطار نظر آتی تھی اور جس کے ایک فون کال پر سرکاری دفاتر میں ہر طرف ایفیشنسی کا دور دورہ ہو جاتا تھا۔ اپنی اولاد کی محبت میں تنکے سے حقیر ہو کر یہ شخص سمندر کے تھپیڑے کھا رہا تھا اور بہتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی منت سماجت کا مائیکل نے مثبت جواب نہیں دیا اور اسے واپس بھیج دیا۔ میں کپڑے بدل کر باہر نکلا تو تھوڑی ہی دیر بعد شائستہ بھی کمرے میں آ گئی۔ وہ اجلے پھول کی طرح نظر آ رہی تھی۔ رنگین کپڑوں میں اس کا ملول حسن ایک بہت خوبصورت کنٹراسٹ پیش کر رہا تھا۔ مائیکل نے بڑی بے تکلفی کے ساتھ میرے سامنے ہی اس کی کمر میں بازو حمائل کر دیا۔ کچھ دیر بعد غزالہ بھی لباس پہن کر آ گئی۔ مائیکل نے منیامی کو آواز دی۔ اس نے اندر آ کر مجھے دوبارہ ہتھ کڑی لگا دی، تاہم اس مرتبہ اتنی رعایت کی گئی کہ ہتھ کڑی سامنے کی طرف سے لگائی گئی۔ چلو آؤ، مائیکل نے تحکم سے کہا۔ ہم مائیکل اور شائستہ کے پیچھے پیچھے باہر زیریں عرصے پر آ گئے۔ یہاں سے جزیرہ نسبتاً صاف نظر آ رہا تھا۔ اس چھوٹے سے جزیرے کی شکل پان کے پتے یا دل سے ملتی جلتی تھی۔ جزیرے کا فاصلہ تقریباً 1 میل رہا ہوگا۔ ارد گرد سمندر گہرا نیلا تھا اور دلکش منظر پیش کر رہا تھا۔ جہاز کے پہلو سے رسے اور پائپ کی بنی ہوئی مضبوط سیڑھی لٹک رہی تھی۔ اس سیڑھی کی لمبائی 25 فٹ سے زائد نہیں تھی۔ نیچے سمندر میں جہاز ہی کی ایک کشتی موجود تھی۔ اس کشتی میں ایک منیامی سمیت 3 مسلح سیافام موجود تھے۔ کنویں کے کینوس کے 2 بڑے بڑے تھیلوں میں کھانے پینے کا سامان تھا۔ اس کے علاوہ درمیانے سائز کے 2 واٹر کولر بھی کشتی میں رکھے تھے۔ ہم یکے بعد دیگرے سیڑھی میں اتر کر کشتی میں جا پہنچے۔ ہتھ کڑی کے سبب مجھے اترنا خاصا دشوار محسوس ہوا۔ ہمارے بیٹھتے ہی تنومند حبشیوں نے چپو سنبھالے اور کشتی کو جزیرے کی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ مائیکل ہمیں جزیرے پر کیوں لے کے جا رہا ہے، اور یہ کہ جزیرے پر لے جانے کے لیے اس نے ہم دونوں کا ہی انتخاب کیوں کیا ہے۔ کشتی جہاز سے 100-150 گز دور گئی تو ہمیں جہاز کی عقبی سن بھی نظر آنے لگی۔ ہمارے اندازے کے عین مطابق یہاں جہاز کے متاثرہ حصے کی مرمت کا کام ہو رہا تھا۔ 3 کشتیاں رسوں سے باندھ کر ایک پلیٹ فارم سا تیار کیا گیا تھا۔ 6-7 باوردی میکینک اور دیگر افراد یہاں موجود تھے۔ 2 افراد غوطہ خوری کے لباس میں بھی نظر آ رہے تھے۔ جہاز کی متاثرہ چرخی پانی میں ڈوبی ہوئی تھی اور یہ غوطہ خوری کا لباس اسی سلسلے کی کڑی تھا۔ میں نے مائیکل سے پوچھا، کیا زیادہ نقصان ہوا ہے؟ نہیں، اتنا زیادہ تو نہیں، بہرحال 1 دن اور لگ جائے گا۔ پر ہم جا کہاں رہے ہیں؟
जजीरे पर। मैंने सोचा चलो इस दौरान थोड़ी सी तफरीह हो जाए। ये जजीरा जो तुम देख रहे हो बड़ा ख़ास जजीरा है। इसकी शक्ल इंसानी दिल से मिलती है, इसलिए यार लोग इसे मोहब्बत का जजीरा कहते हैं। जिन जहाज़रानों को मौका मिलता है वो कैप्टन जिम की तरह बुढ़े खूसट भी नहीं होते। वो इस जजीरे पर एक आध रात के लिए ज़रूर रुकते हैं। हमें तो जहाज़ की मरम्मत के सबब खुसूसी मौका मिला हुआ है, तो क्या हम यहाँ रात गुजारेंगे? इसमें हर्ज भी नहीं है कोई। ये बहुत साफ़ सुथरा जजीरा है, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं, कोई परेशानी नहीं। मौसम तो तुम देख ही रहे हो, बग़ैर खैमे के बड़े मज़े से रात गुजारी जा सकती है। थोड़ा बहुत मच्छर वगैरह ज़रूर होते हैं, लेकिन इसके लिए ऑयल है ना हमारे पास। ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम हमें क्यों लिए जा रहे हो अपने साथ? क्यों? तुम क्यों नहीं जा सकते? तुम दोनों मोहब्बत नहीं करते एक दूसरे से? मैंने चौंक कर गजाला की तरफ देखा। वो ज़रा फासले पर बैठी थी और समंदर की तरफ मुतवज्जा थी। ताबी की दूरी उसे परेशान कर रही थी। माइकल ने कहा कि तुम मशरक़ी लोग बिदकते क्यों हो मोहब्बत के नाम से? माफ़ करना, तुम्हारे खून आशा मुँह से मोहब्बत, खूबसूरती और इस किस्म के दूसरे लफ्ज़ कुछ अच्छे नहीं लगते माइकल। मैंने तुम्हें तबसरा करने को नहीं कहा। अगर कोई अच्छी बात नहीं कर सकते तो चोंच बंद करके बैठे रहो। खुशगवार हवा चल रही थी। पुरसुकून नीले समंदर में चप्पुओं की छप छप मौसीकी की तरह महसूस होती थी। जहाज़ लम्हा बलम्हा हमसे दूर हो रहा था और जजीरा करीब तर आ रहा था। गजाला की परेशान सवालिया निगाहें बार बार मेरी तरफ उठ जाती थी, लेकिन मुझे खुद मालूम नहीं था तो उसे क्या बताता, और अगर मालूम होता भी तो इन लोगों के सामने कैसे बता सकता था। चप्पू चलाने से स्याह फामों को पसीना आ गया और उनके बदन का फौलाद सूरज की रोशनी में चमकने लगा। मिनियामी पहरेदार हाथों में एमजी लिए बिल्कुल चौकस बैठा था। दूसरे स्याह फामों की तरह उसके जिस्म पर भी सिर्फ एक पतलून थी। उसने बड़े महंगे फुल बूट पहन रखे थे। उस मिनियामी को दूसरे स्याह फामों से जो शय जुदा करती थी वो उसके गैर मामूली तौर पर चौड़े जबड़े थे। इन जबड़ों को देखने से ही उसकी मजबूती और खूंखारी का अंदाज़ा हो जाता था। करीबन आधे घंटे में हम जजीरे के साहिल से जा लगे। हम दिल की चोंच वाले हिस्से की तरफ उतरे थे। ये छोटा सा जजीरा वाकई खूबसूरत और पुरसुकून था। हवा बुलंदो बाला दरख्तों से सरगोशियाँ करती हुई गुजर रही थी। हर झोंके में जंगली फूलों और दीगर नबातात की महक रची बसी महसूस होती थी। मैं जानता था कि जूं जूं सूरज ऊपर आएगा इस दिल आवेज महक में इजाफा होता चला जाएगा। हम किनारे पर खड़े होकर जहाज़ को देखते रहे। हरकुलिस के हुरूफ जहाज़ के पहलू पर चमक रहे थे। अर्शे पर हरकत करते हुए अफराद नुक्तों की तरह नजर आते थे। एक लहर शोर मचाती, झाग उड़ाती आई और हमें पिंडलियों तक भिगो गई। माइकल की हिदायत के मुताबिक मिनियामी पहरेदार कश्ती के करीब पहरे पर खड़ा हो गया। दूसरा पहरेदार जजीरे पर कुछ आगे चला गया और एक दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। तीसरे स्याफाम ने हमारा सामान खुर्दनोश उठाया और हमारे साथ चल दिया। हम जजीरे के करीबन वस्त में आ गए। यहाँ खजूरों के कई झुंड थे और खुदरा पौधे नजर आ रहे थे। आसार से अंदाज़ा होता था कि कभी कभार यहाँ इक्का दुक्का लोग आते रहते हैं। कई दरख्तों के तनों पर औरतों और मर्दों के नाम गंदा थे। कहीं कहीं खाली टिन और खाली बोतलें वगैरह भी पड़ी नजर आ जाती थी। किसी फनकार सैयाह ने फुर्सत के औकात में खजूर के एक टूटे हुए तने को बड़ी खूबसूरती से तराशा था और दोबारा से ज़मीन में गाड़ दिया था। इस 4-5 फुट ऊंचे तने को बड़ी चाबकदस्ती मगर बेहिजाबी से मर्द औरत की शक्ल दी गई थी। वो बरहना हालत में एक दूसरे के अंदर गर्क थे। इसके अलावा भी यहाँ एक दो ऐसे ही मुकम्मल और नामुकम्मल मुजस्समे नजर आते थे। कुछ पर लोगों ने अपने नाम भी कंधा कर रखे थे। ऐसे ही 2 नामों के नीचे मार्कर की पक्की रोशनाई से लिखा था, मोहब्बत के जजीरे पर 3 हसीन रातों की याद में। सया फार्म खिदमतगार ने एक हमवार जगह पर बड़ी सी कालीन नुमा दरी बिछा दी और सामान रख दिया। एक ऐसी ही दरी उसने चंद गज दूर खजूरों के नीचे बिछा दी। माइकल ने शाइस्ता से कहा, डॉक्टर को लेकर घूमो फिरो। शाइस्ता ने इस बात में सर हिलाया और गजाला को लेकर खजूरों के झुंड की तरफ चली गई। गजाला के चेहरे पर तजब्जुब और परेशानी साफ पढ़ी जा सकती थी। मैंने माइकल से कहा, ये सब क्या है? तफरीह है और क्या है। हम यहाँ शब गुजारेंगे, कल जहाज़ पर वापस चले जाएंगे। पुराने जहाज़रानों का अक़ीदा है कि जो जोड़े इस जजीरे पर रात गुजारते हैं उनकी मोहब्बत को नई ज़िंदगी मिल जाती है। तुम्हें नई ज़िंदगी की ज़रूरत होगी, हमारे लिए पुरानी ज़िंदगी काफ़ी है। नाशुक्री मत करो, तुम्हें पूरे 24 घंटे आज़ादी और तफरीह के मिल रहे हैं और तुम्हारी स्वीट हार्ट भी तुम्हारे साथ है। इस मेहरबानी की कोई ख़ास वजह? बहुत ख़ास तो नहीं। बहरहाल तुमने बम्बई जाकर वहाँ से दोनों लड़कियों को पार करके मेरा एक मसला हल किया है। समझो इसी का इनाम है ये। मेरे ख्याल में ये इतना बड़ा इनाम नहीं जितना तुम समझ रहे हो। क्या मतलब?
میں اور ڈاکٹر اس انداز میں یہاں رات نہیں گزار سکتے جس انداز میں تم چاہتے ہو۔ وہ کیوں؟ کیا تم دونوں ایک دوسرے سے پیار نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، لیکن تمہارے پیار میں اور ہمارے پیار میں فرق ہوتا ہے۔ اوہ کم آن، میں کسی بوگس فرق کو نہیں مانتا۔ کیا تم جسمانی طور پر اسے حاصل نہیں کرنا چاہتے؟ چاہتا ہوں شاید۔ کیا وہ جسمانی طور پر تمہارے قریب نہیں آنا چاہتی؟ شاید چاہتی ہو، لیکن کچھ نہیں۔ زیادہ سادھو اور اوتار بننے کی کوشش مت کرو۔ اگر اس کی طرف سے کوئی رکاوٹ ہے یا اس کا کوئی نفسیاتی مسئلہ تو مجھے بتاؤ، میں 2 منٹ میں یہ مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ کیا تم نفسیاتی ماہر بھی ہو؟ ہاں، نفسیاتی ماہر بھی ہوں، اور یہ دیکھو میری ڈگری۔ اس نے اپنے کوٹ کے نیچے سے 38 بور کا ریوالور نکالتے ہوئے کہا، تمہاری سوئٹ ہارٹ کو، بلکہ تم دونوں کو میرا حکم ماننا پڑے گا۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے دھوپ سے نڈھال شخص کو آگ تاپنے پر مجبور کیا جائے۔ محبت کو زبردستی کی چیز نہیں ہے۔ میں نے تمہیں تبصرہ کرنے کی اجازت نہیں دی، صرف تفریح کی اجازت دی ہے۔ اس نے ریوالور کو ہاتھ میں گھماتے ہوئے کہا، مائیکل کے نادر شاہی حکم کے مطابق میں نے دن کا باقی حصہ غزالہ کے ساتھ گھومتے پھرتے گزارا۔ جزیرے کا رقبہ بمشکل 1 مربع میل ہوگا۔ مائیکل کی اطلاع کے مطابق یہ واقعی ایک صاف ستھرا جزیرہ تھا۔ حشرات الارض نہ ہونے کے برابر تھے۔ کھجوروں اور تاڑ کے درمیان کہیں کہیں ریتیلے رقبے بھی تھے۔ ہم نے جوتے اتار دیے اور ساحل کے ساتھ ننگے پاؤں گھومتے رہے۔ غزالہ نے کہا، یہ شخص ہمیں یہاں کیوں لایا ہے؟ کہتا ہے تفریح کے لیے لایا ہوں۔ مگر ہمیں کیوں لایا ہے؟ بس مرضی اس کی۔ میں تابی کے لیے بہت پریشان ہوں، وہ جاگتے مجھے ڈھونڈنا شروع کر دے گا۔ چلو گلسوم تو ہے نا، وہ کسی نہ کسی طرح سنبھال لے گی۔ ہاں، اس کے ساتھ تھوڑا بہت وقت گزار لیتا ہے وہ۔ ویسے تابی ہے بڑا پیارا بچہ، اور جتنا پیارا ہے اتنا ہی خوش قسمت بھی ہے۔ کیا مطلب؟ تمہارا پیار جو ملا اسے۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی، پھر بات بدل کر بولی، کیا آپ نے مائیکل سے معلوم کیا کہ ہم کس جگہ پر ہیں؟ ہاں، میں نے پوچھا تھا بھی۔ اس نے بتایا کہ ہم عمان کو پیچھے چھوڑائے ہیں اور اب خلیج عدن کے آس پاس ہیں۔ ہمارے بائیں جانب ہدیبو کا مشہور جزیرہ ہے۔ اگر مائیکل کی بات کو درست مانا جائے تو میری نالج کے مطابق ہم افریقہ کے مشرقی ساحل کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ ایسے میں اگر ہم سیدھے چلتے رہے تو غالباً صومالیہ کے علاقے میں پہنچ جائیں گے، لیکن اگر بائیں رخ پر مڑ گئے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ منزل کون سی ہوگی۔ میرا دل بہت ڈر رہا ہے شاہ جہان، پتہ نہیں آنے والے دنوں میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ یہ سب میرا کیا دھرا ہے، میں ہی بدقسمت ہوں۔ کیوں؟ تم نے کیا کیا ہے؟ نہ آپ مجھے لاہور میں ڈھونڈتے پھرتے، نہ ہی پروفیسر صاحب کی ملاقات ہوتی، اور نہ یہ سارا چکر چلتا۔ بدقسمتی کا یہ معیار ہے تو پھر دنیا میں آج تک کوئی خوش قسمت پیدا نہیں ہوا۔ خوشگوار اور ناخوشگوار قسم کے تمام واقعات انسانوں کے وسیلے سے ہی جنم لیتے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے ہم سمندر سے دور درختوں میں چلے آئے۔ کھجوروں کے جھنڈ کے پاس سے گزرتے ہوئے غزالہ کا چہرہ ایک بار پھر حیا سے سرخ ہو گیا۔ یہیں پر کسی نامعلوم سیاح کی فنکاری عریاں مجسمے کی صورت میں نصب تھی۔ ہم نگاہیں چرا کر آگے بڑھ گئے۔ رات کا کھانا ہم نے سورج غروب ہوتے ہی کھا لیا۔ یہ ایک پرتکلف کھانا تھا، لیکن ایک آدم خور کی صحبت میں یہ کھانا زہر لگ رہا تھا۔ غزالہ تو بس 1-2 لقمے لے کر ہی رہ گئی۔ میں اس کی احتیاط پر دل ہی دل میں محظوظ ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے گوشت کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، جیسے اسے خدشہ ہو کہ یہ بھی کسی انسان کا گوشت ہوگا۔ شائستہ البتہ کھا رہی تھی اور گاہے بگاہے مائیکل سے بات بھی کر رہی تھی۔ مائیکل اسے یہاں تنہائی کے لمحات گزارنے کے لیے لایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پروفیسر شدید خواہش کے باوجود یہاں ہمارے ساتھ نہیں آ سکا تھا۔ مائیکل نے اسے جہاز پر ہی رہنے پر مجبور کیا تھا۔ شائستہ جاذب نظر لگ رہی تھی۔ اس کے بال بار بار اڑتے جنہیں وہ سمیٹ کر کانوں کے پیچھے اڑس لیتی تھی۔ اسے دیکھ کر ترس بھی آتا تھا۔ ابھی اس کے کھیلنے کھانے کے دن تھے۔ وہ زیادہ سے زیادہ یونیورسٹی کی طالبہ لگتی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ ایک بچے کی ماں بننے والی تھی، اور اس بچے کا باپ ایک ایسا شخص تھا جسے انسان کہتے ہوئے بھی زبان لڑکھڑاتی تھی۔ وہ ایک غیر قوم، غیر مذہب اور غیر فطرت شخص تھا۔ اس کا پیشہ دنیا کا بدترین پیشہ بردہ فروشی تھا۔ کھانے کے بعد میں اور مائیکل اکیلے ہی دری پر بیٹھے رہ گئے۔ مشرق کی طرف چاند روشن تر ہوتا جا رہا تھا۔ یہ 19ویں-20ویں تاریخ کا چاند تھا۔ اس کی روشنی میں درختوں سے جھانکتا ہوا سمندر کا پانی چمکنے لگا اور جزیرے کی نیم ریتیلی زمین پر اندھیرے اجالے کی بساط بچھ گئی۔ مائیکل تکیے سے ٹیک لگا کر اور ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گیا۔ آج وہ 3 پیس سوٹ میں ہی یہاں آیا تھا، مگر سپہر کے بعد اس نے لباس بدل لیا تھا۔ اب وہ ایک افریقی طرز کے رنگدار لبادے میں تھا۔ اسکرٹ سے مشابہ اس طویل لبادے کی دونوں جانب 2 بڑی بڑی جیبیں تھیں۔
ان میں سے ایک جیب کے اندر بھرا ہوا ریوالور تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس ریوالور کی طرف سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا۔ اس کی ہدایت پر خدمتگار حبشی نے آگ جلائی اور وسکی کی بوتل پیمانے سمیت مائیکل کے سامنے رکھ دی۔ مائیکل نے مجھے دعوت دی اور پھر اکیلا ہی گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ میں نے کہا، مائیکل، ایک بات پوچھوں؟ مجھے تمہارا فقرہ بہت اچھا لگا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہر سوال سے پہلے فقرہ بول لیا کرو۔ میں اس کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، کیا شائستہ پر واقعی پروفیسر کے ملازم منشا نے مجرمانہ حملہ کیا تھا؟ کیوں؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ خود سے حاملہ ہو گئی ہے؟ نہیں، یہ خیال تو نہیں، لیکن یہ خیال ضرور ہے کہ اس تہخانے میں کسی اور کی مجال نہیں تھی کہ وہ شائستہ تک رسائی حاصل کر سکتا۔ اسی طرح تمہاری یہ بات بھی کچھ دل کو نہیں لگتی کہ تم نے منشا کو مجرمانہ حملے کی پاداش میں قتل کیا اور دوسرے ملازم اشرف کو اس لیے مارا کہ وہ منشا کی موت سے آگاہ ہو گیا تھا۔ مائیکل خاموشی سے مجھے گھور رہا تھا۔ سگریٹ کا ایک گہرا کش لے کر وہ بولا، اچھا، تم یہ بتاؤ، تمہارا تجزیہ کیا ہے ان واقعات کے بارے میں؟ میرا تجزیہ شاید تمہیں پسند نہ آئے۔ میری پسند ناپسند کی فکر تم مت کرو۔ میرا خیال ہے کہ ایک رات نشے میں دھت ہو کر تم شائستہ کے کمرے میں جا گھسے اور پروفیسر کے ساتھ کیا ہوا یہ وعدہ بھول گئے کہ شائستہ 10 سال بھی تمہاری تحویل میں رہے تو اس کی عزت پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ تم نے تہخانے کی تاریکی میں بے بس و لاچار لڑکی کو حوث کا نشانہ بنایا۔ تمہاری اس کارروائی کو منشا نے دیکھ لیا۔ وہ تمہارا رازدار اور ساتھی تھا، مگر اس کے علاوہ منشا کی ایک اور خصوصیت بھی تھی۔ وہ پروفیسر اللہ دتہ کے گھر میں بچپن سے تھا اور دل ہی دل میں شائستہ کو پسند کرتا تھا۔ اس نے شائستہ کی چیخ و پکار سنی تو خود پر قابو نہ رکھ سکا اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر تم پر پل پڑا۔ تم نے اسے موت کے گھاٹ اتار دی اور لاش غائب کر دی۔ تمہارے دوسرے رازدار ساتھی اشرف کو شبہ ہو گیا کہ تم نے منشا کو مار ڈالا ہے۔ گزرنے والے ہر دن کے ساتھ اشرف کا یہ شبہ تقویت پکڑتا گیا، یہاں تک کہ تمہیں خوف محسوس ہوا کہ اشرف تہخانے میں تمہاری موجودگی کا راز فاش کر دے گا۔ تم نے اسے بھی مار ڈالا۔ تمہاری درندگی کا ثبوت اشرف کے گوشت کی شکل میں ہمیں تمہاری فریج سے ملا تھا۔ میں خاموش ہو کر مائیکل کی صورت دیکھنے لگا۔ شراب کے اثر نے اس کا چہرہ تمتما دیا تھا۔ آگ کی روشنی میں تمتمایا ہوا سیاہ چہرہ کچھ اور بھی عجیب لگ رہا تھا۔ جو کچھ تم نے کہا ہے یہ سب تمہارا تصور ہے اور تمہارے اپنے ذہن کی اختراع ہے۔ اصلیت کا اس سے دور کا بھی واسطہ نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ 100% حقیقت ہے۔ اس کے آخری الفاظ نے مجھے چونکا دیا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کے سفید دانت دیکھ کر کسی درندے کا تصور ذہن میں آ جاتا تھا۔ ہاں، تمہارا تجزیہ 100% نہیں تو 95% درست ضرور ہے۔ اب معلوم نہیں اتفاقاً ایسا ہوا ہے یا واقعی تم نے شیطان کا دماغ پایا ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں۔ اگر ہم کاتب تقدیر کے وجود کو مانتے ہیں تو ہمیں کسی انسان کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ لیکن تم نے اس وقت کیوں جھوٹ بولا تھا؟ اس وقت کچھ مجبوریاں تھیں جو اب نہیں ہیں۔ اچانک غزالہ کی چیخ سنائی دی۔ میں اور مائیکل دوڑ کر غزالہ تک پہنچے۔ شائستہ بھی پاس ہی سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ ان دونوں کی نگاہیں ریت پر جمی تھیں۔ مدھم چاندنی میں ریت پر کوئی چھپکلی قسم کی شے نظر آ رہی تھی۔ اسے مینڈک اور چھپکلی کی درمیانی شکل کہنا چاہیے۔ مائیکل نے قہقہا لگایا، یہ واحد جاندار ہے جو یہاں کھلے عام گھومتا پھرتا نظر آتا ہے۔ بالکل بے ضرر ہے یہ۔ اس نے مینڈک نما چھپکلی کو ہاتھ میں پکڑا، پھر کمال بے تکلفی سے اس نے اس جاندار کا سر اپنے منہ میں ڈالا اور دانتوں سے کاٹ کر علیحدہ کر دیا۔ شائستہ اور غزالہ کی چیخیں نکل گئیں۔ مائیکل نے سر ایک طرف تھوک کر دھڑ زمین پر پھینک دیا۔ وہ ذرا دیر تڑپ کر ساکت ہو گیا۔ غزالہ سمٹ کر پیچھے ہٹ گئی۔ مائیکل بولا، تم تو خواہ مخواہ میں ڈر رہی ہو ڈاکٹر۔ ایک طرف اتنے بڑے بڑے آپریشن کر لیتی ہو اور دوسری طرف مینڈک کو دیکھ کر چیخ اٹھتی ہو۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اگر زیادہ پریشانی ہے تو میں تمہارے بستر کے قریب بھی آگ جلوا دیتا ہوں۔ پھر اس نے حبشی خدمتگار کی طرف منہ کر کے ہانک لگائی۔ خدمتگار بھاگا ہوا آیا۔ مائیکل نے افریقی زبان میں اس سے کچھ کہا۔ وہ کھجوروں کے جھنڈ کی طرف چلا گیا اور اس دوسری دری کے قریب آگ جلانے لگا جو کھجوروں کے عین نیچے بچھائی گئی تھی۔ آگ جل چکی تو مائیکل بولا، جاؤ اب تم دونوں بھی آرام کرو۔ میں اور غزالہ کھجوروں کے جھنڈ کی طرف چل دیے۔ ہم 15-20 قدم آگے گئے ہوں گے جب مائیکل نے مجھے آواز دے کر واپس بلایا۔ کیا بات ہے؟ مجھے غصہ مت دلانا ورنہ تم دونوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ دھوکے بازی نہیں چلے گی۔ تمہیں یہ رات ویسی ہی گزارنی ہے جیسا کہ میں نے کہا ہے۔ لیکن کچھ نہیں، یہ میرا حکم ہے اور یاد رکھو میرا حکم یہاں قانون ہے۔
چلو ٹھیک ہے، لیکن تمہیں ہمارے مزاج کا تو خیال رکھنا چاہیے نا. ہم یہاں اکٹھے رات کیسے گزار سکتے ہیں؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ ہم اپنے بستر کہیں اور بچھا لیتے ہیں. اور کیا سمندر میں اترو گے؟ بس ٹھیک ہے، جہاں بچھیں. اب جاؤ، اور جو میں نے کہا ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنا. میں غزالہ کے ساتھ کھجوروں کے نیچے بچھی دری پر جا بیٹھا. چاند دھیرے دھیرے اپنا سفر طے کر رہا تھا. چاندنی کے پاؤں میں لہروں کے شور نے پائل سی باندھ رکھی تھی. بڑا خوبصورت منظر تھا، لیکن یہ خوبصورتی ایک بخشش کی طرح تھی اور اس پر جبر کی تہمت بھی لگی ہوئی تھی. کیا کہہ رہا تھا وہ؟ کچھ نہیں، کہہ رہا تھا کہ بے فکر ہو کر سو جاؤ. کچھ اور بھی کہہ رہا تھا؟ نہیں بھائی، کچھ نہیں کہہ رہا تھا. میں لیٹ گیا. غزالہ بیٹھی رہی. کچھ دیر بعد وہ بھی لیٹ گئی. وہ دری کے بالکل کنارے پر لیٹی تھی. اس کے کانوں کے بندے چاندنی میں دمک رہے تھے. مائیکل اور شائستہ کے بستر کے قریب جلا ہوا الاؤ نظر آ رہا تھا اور ان کے مدھم حوالے بھی دکھائی دیتے تھے. میں چت لیٹا اپنی ہتھ کڑی کو دیکھتا رہا. کیسی آزاد فضاؤں میں یہ کیسی تکلیف دہ پابندی تھی. ہتھ کڑی کی بندش سے میری کلائیاں جلنے سی لگی تھیں. اچانک میں چونک گیا. ہمارے سروں کی طرف کوئی موجود تھا. اس کا سایہ میرے اور غزالہ کے درمیان خالی جگہ پر رینگ رہا تھا. میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا. وہاں مائیکل کھڑا تھا. نشے میں اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں. کیا کہا تھا میں نے تم سے؟ تم نے یہی کہا تھا کہ بکواس بند کرو. اس نے اپنا ریوالور نکال لیا. کچھ دیر وہ خونی نظروں سے مجھے گھورتا رہا. میں تمہیں ایک اور موقع دیتا ہوں. یاد رکھو، یہ آخری وارننگ ہے. اس کے بعد میں تمہاری جگہ خدمتگار جوزف کو بھیج دوں گا. میری بات سمجھ رہے ہو نا تم؟ تمہاری جگہ میں جوزف کو بھیج دوں گا. وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا واپس چلا گیا، لیکن بہت دور نہیں گیا. وہ ہمارے ارد گرد ہی منڈلا رہا تھا. کسی بھی وقت وہ ہماری خبرگیری کے لیے دوبارہ آ سکتا تھا. غزالہ، ہمیں ایک دوسرے کے قریب لیٹنا پڑے گا، ورنہ کیا؟ ورنہ ہمارے حق میں اچھا نہیں ہوگا. میں آپ سے پوچھ رہی تھی نا کہ کیا بات ہے، اور آپ مجھ سے چھپا رہے تھے. ابھی کیا کہا تھا مائیکل نے؟ کچھ بھی نہیں، بس تم قریب آ جاؤ. کتنی ہی دیر ہم دونوں کے درمیان خاموشی رہی. ہم اپنی اپنی جگہ ساکت لیٹے رہے. مائیکل کے دھمکی آمیز لہجے کی بازگشت میرے کانوں میں گونج رہی تھی، اور شاید غزالہ کے کانوں میں بھی گونج رہی تھی. پھر میں نے اپنے قریب سرسراہٹ محسوس کی. غزالہ میرے قریب سرک آئی تھی. اس کے بدن کی خوشبو اور اس کی قربت کا ریشمی احساس میرے آس پاس تھا. لیکن یہ جبر کی قربت تھی. اس میں خود سپردگی کو نہیں، مصلحت کو دخل تھا. میں نے دیکھا مائیکل کسی آسیب کی طرح ہمارے قریب منڈلا رہا تھا. اس کا فاصلہ ہم سے 15-20 گز سے زیادہ نہیں تھا. چاندنی میں اس کا حوالہ صاف دکھائی دے رہا تھا. میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑی تھی. میں نے اپنے بازوؤں کا حلقہ سا بنایا اور غزالہ کے گلے میں ڈال دیا. وہ میری باہوں میں آ گئی. یہ بڑی ہوش ربا قربت تھی. ایک طویل عرصے بعد میں غزالہ کے بدن کو محسوس کر رہا تھا. اس کے دل کی دھڑکن سن رہا تھا. اس کے سانسوں سے چھو رہا تھا. مگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود نہیں تھا. اس خوبصورت زنجیر میں آمادگی کی کڑی غائب تھی. مگر قربت پھر قربت ہوتی ہے. بے شک یہ قربت مصنوعی تھی، مگر مجھ پر ستم کے پہاڑ توڑ رہی تھی. میرے ہونٹ غزالہ کے مہکے بالوں سے چھو رہے تھے. یہ میرے جانے پہچانے بال تھے. یہ میری جانی پہچانی مہک تھی. لیکن اب اس جان پہچان پر اجنبیت کا سایہ تھا. میں نے سرگوشی کی. غزالہ، تم اس مجبوری کو سمجھ رہی ہو نا؟ مجھے معاف کر دینا. ہم ایک جنونی کے رحم و کرم پر ہیں. وہ خاموش رہی. اس نے کوئی جواب نہیں دیا. کچھ دیر ہمارے ارد گرد منڈلانے کے بعد مائیکل اپنے ٹھکانے پر واپس چلا گیا. وہ غالباً مطمئن ہو گیا تھا کہ ہم اس کے کہے پر چل نکلے ہیں. یہ بھی ممکن تھا کہ وہ پوری طرح مطمئن نہیں ہوا ہو، مگر اس کا نشہ اسے شائستہ کی خوبصورتی کی طرف کھینچ رہا ہو. وہ اسے باہوں میں بھر کر اس رات کو رنگین کرنا چاہ رہا ہو. مائیکل چلا گیا تو میرے سینے میں ایک سرد لہر سی پھیل گئی. میں جانتا تھا کہ اب غزالہ مجھ سے دور ہٹ کر لیٹ جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا. ہاں، ایسا نہیں ہوا. میرے لیے شادی مرگ کا مقام تھا کہ ہم اسی طرح لیٹے رہے. میں ان لمحات کی کیفیت کو لفظوں میں بیان کرنا چاہوں تو شاید نہ کر سکوں. مجھے لگا جیسے میں ایک ناقابل یقین خواب دیکھ رہا ہوں، اور ابھی یہ سب کچھ ٹوٹ کر بکھر جائے گا. چند منٹ اسی طرح اور گزرے. پھر دیکھتے ہی دیکھتے چاند کھجور کے گھنے جھنڈ کے پیچھے اوجھل ہو گیا. ہم جہاں لیٹے تھے وہاں گہری تاریکی پھیل گئی. آگ بھی بجھ چکی تھی اور ہم مکمل اندھیرے میں تھے. میرے ذہن میں خیال جاگا کہ غزالہ اب ضرور میری باہوں کے حصار سے نکل جائے گی، مگر اس مرتبہ بھی میرے ان بدترین خدشات نے حقیقت کا روپ نہیں دھارا.
وہ اسی طرح لیٹی رہی. اس کی نیم گرم سانسیں میری گردن کے نچلے حصے سے ٹکراتی رہیں. غزالہ تو پہلے بھی یہ کہکشاں اچانک ہی میرے سامنے آئی تھی اور مجھے ایک مہربان روشنی کے سمندر میں غرق کر گئی تھی. غزالہ تو پہلے بھی میرے قریب تھی، مگر پہلے سینے کے گنبد میں دل کی طرح نقارے نہیں بج رہے تھے. وارفتگی کے عالم میں میرے ہونٹ پھسلتے ہوئے غزالہ کے ہونٹوں سے جا ٹکرائے. وہ ایک طویل بوسہ تھا، ایک طویل لمس جس کو بیان کرنے کے لیے دفتر بھی ناکافی ہیں. خبر نہیں میں کتنی دیر بعد اس طلسم سے آزاد ہوا. غزالہ کی کراہتی ہوئی سرگوشی میرے کانوں میں پڑی. شاہ جہان، یہ گناہ ہے. نہیں غزالہ، میری محبت گناہ نہیں ہے. غزالہ نے اپنے ہونٹ میرے ہونٹوں کی زد سے ہٹا لیے. میں نے اپنا چہرہ اس کے ریشمی نرم بالوں میں دھنسا دیا. سپیدہ سحر طلوع ہوا تو صحرا کی تاریکی نے دامن سمیٹ لیا. مائیکل سمندر میں نہا رہا تھا اور شائستہ کو بھی پانی میں بلا رہا تھا. میں اور غزالہ بھی اٹھ بیٹھے. ایک عجیب سا خمار تھا اس کے چہرے پر، لیکن وہ میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی. مجھے بھی اپنی آنکھوں میں رت جگہ ٹھہرا ہوا محسوس ہوتا تھا. قریباً 1 گھنٹے بعد ہم سمندر کے عین کنارے پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے. ناشتے میں ٹن پیک کھانے تھے جنہیں حبشی خدمتگار جوزف نے گرم کیا تھا. اس کے علاوہ پائن ایپل جوس اور پھلوں کی سلاد تھی. ناشتے کے فوراً بعد مائیکل نے اپنا 3 پیس سوٹ پہن لیا اور ٹائی کس لی، جیسے وہ جزیرے کی سیر کے لیے نہیں بلکہ آفس میٹنگ میں شریک ہونے کے لیے کہیں جا رہے ہیں. وہ ہر وقت چوکس نظر آتا تھا اور کسی سیکرٹ ایجنٹ کی طرح ہوشیار تھا. مجھے اس کی وہ شاطرانہ چال یاد آ گئی جب اس نے ایرانی جہازوں کو اپنے پیچھے لگا کر ریت میں پھنسا دیا تھا. مائیکل اور شائستہ کی طرح میں اور غزالہ بھی جزیرے میں ادھر ادھر گھومتے رہے. غزالہ تابی کے لیے پریشان تھی. اس کی نگاہ بار بار سمندر کی طرف اٹھ جاتی تھی. قریباً 1 میل کے فاصلے پر ہرکولس صاف نظر آ رہا تھا. اسی ہرکولس کے اندر تابی تھا اور ہمارے دیگر ساتھی بھی تھے. یقینی بات تھی کہ وہ ہمارے لیے ازحد پریشان ہوں گے. مائیکل ہمیں بیٹھے بٹھائے وہاں سے اٹھا لایا تھا. تابی اس وقت سو رہا تھا. جاگنے کے بعد اس نے جو کچھ کرنا تھا وہ غزالہ کو اچھی طرح معلوم تھا. ان دونوں کے درمیان بالکل ماں بچے والی ایسوسی ایشن پیدا ہو چکی تھی. 9-10 بجے کے قریب مائیکل کی طرف سے حکم صادر ہوا کہ ہم جہاز پر واپس جا رہے ہیں. ہم کشتی پر پہنچے تو ہمارا سارا سامان پہلے ہی وہاں رکھا جا چکا تھا. دونوں پہرے دار بھی موجود تھے. میں نے الوداعی نظروں سے محبت کے اس مختصر جزیرے کو دیکھا. یہاں گزاری ہوئی رات میرے لیے یادگار تھی. اس رات نے میرے دامن میں وصل کی چند ایسی گھڑیاں ڈال دی تھیں جنہیں فراموش کرنا میرے لیے ناممکن تھا. غزالہ کے ہونٹوں کا طویل لمس میرے رگ رگ میں بس گیا تھا اور اس لحاظ سے واقعی یہ محبت کا جزیرہ ثابت ہوا تھا. کشتی لمحہ بلمحہ محبت کے جزیرے سے دور ہوتی چلی گئی اور جہاز کے قریب پہنچتی گئی. جہاز کے زیریں عرشے پر کپتان جم اور مسز ڈورتھی سمیت کئی افراد مائیکل کے استقبال کے لیے موجود تھے. بہرحال ان کے چہروں پر گہری سنجیدگی نظر آ رہی تھی. میرا دھیان فوراً ان انڈین وردوں کی طرف چلا گیا جو پچھلے کئی دنوں سے ان بردہ فروشوں کے لیے مسئلہ بنے ہوئے تھے. مجھے محسوس ہوا کہ یہ مسئلہ زیادہ گمبھیر ہو گیا ہے. جہاز پر پہنچنے کے بعد میرا یہ اندازہ بالکل درست ثابت ہوا. جم نے چھوٹتے ہی مائیکل کو بتایا کہ 2 انڈین قیدیوں نے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی ہے اور باقی سخت خراب حالت میں ہیں. جم نے بتایا وہ کچھ بھی کھانے پینے سے انکار کر رہے ہیں اور ان میں سے تو کئی بیمار بھی ہو گئے ہیں. یہ لاتوں کے بھوت ہیں. 2-4 کو الٹا لٹکا کر چمڑی ادھیڑ دو حرامزادوں کی. مائیکل نے غرا کر کہا. یہ بھی کر کے دیکھ لیا ہے. جم نے جواب دیا. میں اور غزالہ دیگر افراد کے ساتھ جہاز کے زیری کمپارٹمنٹ میں پہنچے. یہاں کیبنوں کے بیچوں بیچ ذرا کشادہ جگہ پر 2 قیدی الٹے لٹک رہے تھے. یہ دونوں مرد تھے. وہ دونوں سرتاپا برہنہ تھے اور ان کے جسم پر کیبوکو یعنی مخصوص چھڑی کے سینکڑوں نشانات تھے. کھال جگہ جگہ سے ادھڑی ہوئی تھی اور زخموں سے خون رس رہا تھا. ان کے زخموں پر کچھ سفید سفید بھی نظر آ رہا تھا. غور سے دیکھنے پر اندازہ ہوا کہ یہ نمک ہے. ان کے زخموں پر محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً نمک چھڑکا گیا تھا. یہ دونوں قیدی نیم بے ہوش تھے. یوں لگتا تھا کہ اذیت سہ کر اب ان کے لیے اذیت کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے. کیبنوں کے اندر نیم جان قیدیوں کا وائیولا مسلسل جاری تھا. کب سے کھانا نہیں کھایا ان لوگوں نے؟ مائیکل نے جم سے پوچھا. آج 3 دن ہے، جم نے جواب دیا. مائیکل لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان کیبنوں کی طرف گیا جہاں انڈین قیدیوں کو رکھا گیا تھا. اس نے کیبن کے دروازے کے تختے کو پیچھے ہٹ پایا. 8-9 انچ چوڑا اور 3 فٹ لمبا خلا پیدا ہو گیا. اندر قریباً 15 افراد بند تھے. ان میں 3 عورتیں، 2 بچے اور باقی مرد تھے. یہ سب کے سب گندمی یا سیاہی مائل رنگت کے تھے. لباس نہایت غریبانہ تھے. اکثر مردوں نے دھوتیاں اور شلوکے پہن رکھے تھے. عورتیں نہایت میلی کچیلی ساڑیوں میں تھیں.
انہیں دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ ان لوگوں کا تعلق سیتاپور اور بریلی کے آس پاس کے علاقے سے ہے۔ فاقہ کشی اور مسلسل رونے دھونے کے سبب یہ تمام افراد خاصے کمزور نظر آ رہے تھے۔ مائیکل نے پریشانی کے عالم میں انہیں دیکھا۔ یہ پریشانی اس پولٹری فارمر کی سی پریشانی تھی جو اپنی بیمار مرغیوں کو دیکھ کر فکر مند ہو جاتا ہے کہ اپنے پیسے کیسے پورے کرے گا۔ یہ تو مر جائیں گے اس طرح، وہ غصے سے بولا۔ جم نے کہا، ہاں ایسے ہی بھوک ہڑتال پر رہے گا یہ تو جنت میں پہنچ جائیں گے۔ تعداد کتنی ہے ان کی؟ کل انڈین بڑھتے تو 200 ہیں، لیکن ان بھوک ہڑتالی بے وقوفوں کی تعداد 80 کے لگ بھگ ہے۔ 4 کیبنوں میں رکھے گئے ہیں۔ باقی سب کی بھی یہی پوزیشن ہے؟ بالکل یہی۔ یہ تو زبردست نقصان ہے بھائی، انہیں کسی طرح سنبھالنے کی کوشش کرو، مائیکل نے تعصب سے کہا۔ کھانے کی 2 ٹرالیاں پاس ہی کھڑی تھیں۔ مائیکل نے اپنے 2 کارندوں کو اشارہ کیا کہ وہ کھانا لے کر اندر جائیں۔ 2 لمبے تڑنگے حبشی جو ہی کھانا لے کر اندر پہنچے، قیدیوں کے حلق سے ڈری ڈری آوازیں نکلنے لگیں۔ عورتیں سہم کر دیواروں سے لگ گئیں۔ مرد بھی خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگے اور ایک طرف سمٹنے لگے۔ کارندوں نے کھانے کی ٹرے فرش پر رکھ دی اور اشاروں سے انہیں کہا کہ کھانا کھاؤ۔ کسی نے بھی کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ حبشی کارندے نے گدھیڑ عمر شخص کو بازو سے پکڑ کر کھانے کی ٹرے کے قریب کھینچ لیا۔ وہ لرزیدہ لہجے میں بولا، ہم قسم کھاوت ہے، ہم کو بھوک نہیں ہے، ہم قسم کھاوت ہے۔ ایک عورت کے منہ میں زبردستی لقمہ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو وہ ہسٹریائی انداز میں چلانے لگی اور چلاتی ہی چلی گئی۔ وہ بار بار ہاتھ جوڑ رہی تھی اور کارندے کے پاؤں پڑے جا رہی تھی، جیسے اسے خدشہ ہو کہ کھانے کی جگہ اسے زہر دیا جا رہا ہو۔ اچانک ایک دھماکہ سا ہوا۔ ایک کمسن لڑکی کیبن کے اندر سے نکل کر بھاگی۔ وہ بڑی تیزی سے سیڑھیوں کی طرف گئی۔ شاید اس کا خیال تھا کہ وہ سیڑھیاں طے کر کے کسی بازار میں نکل جائے گی اور چیخ چیخ کر لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلا لے گی۔ کم از کم اس کے انداز سے تو ایسا ہی لگ رہا تھا۔ وہ بیچاری کیا جانتی تھی کہ اس کے چاروں طرف اس کی جان کے دشمن ہیں اور اس سے آگے بے قرار سمندر ہے۔ ابھی اس نے 10-15 گز کا فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ پہرے داروں نے اسے پکڑ لیا اور کھینچ کر مائیکل کے پاس واپس لے آئے۔ یہ 14-15 سالہ لڑکی مسلسل چیخ رہی تھی، امار کوئی دوش نہیں ہے، امار کو چھوڑ دیو، بھگوان کا واسطہ چھوڑ دیو۔ لیکن اسے پکڑنے والوں نے چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا تھا۔ مائیکل کا غصہ انتہا کو چھو رہا تھا۔ اس نے افریقی زبان میں ایک منیامی پہرے دار کو مخاطب کیا اور غرا کر کوئی حکم دیا۔ اس حکم کو سنتے ہی پہرے دار نوعمر لڑکی کو کھینچ کر پیچھے لے گئے۔ پہلے تھپڑوں سے اس کی توازو کی اور پھر اسے بے لباس کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے آگے بڑھ کر پہرے داروں سے کہا کہ وہ رک جائیں۔ وہ ٹھٹک کر مائیکل کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا بات ہے؟ مائیکل نے مجھ سے پوچھا۔ مائیکل، میں کسی حد تک ان لوگوں کی زبان سمجھتا ہوں۔ تم مجھے ایک موقع دو، میں انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کچھ نہیں ہوگا تمہاری کوشش سے۔ تشدد سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ میں اس نسل اور علاقے کے لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں بھی جانتا ہوں۔ تھوڑا جاننے سے بہتر ہے کہ نہ جانا جائے۔ تم انہیں جتنا ڈراؤ گے نا، یہ اپنے آپ میں سمٹتے چلے جائیں گے۔ مجھے خدشہ کہ تم ان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اگر یہ سارے نہ بھی مرے نا تو 20-30 ضرور مر جائیں گے اور باقی اتنے لاغر ہو جائیں گے کہ تم ان کے بدلے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکو گے۔ کہنا کیا چاہتے ہو تم مجھے ان سے بات کرنے دو، میں اپنے طور پر ان کا خوف دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مائیکل کی پیشانی پر سوچ کی پرچھائیاں لہرائیں۔ وہ کچھ دیر مجھے گھورتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، تم کوشش کر کے دیکھ لو، لیکن کسی قسم کی چالاکی دکھانے کی کوشش مت کرنا۔ اس چالاکی کا انجام تمہارے تصور سے بھی زیادہ دردناک ہو سکتا ہے مسٹر شاہ جہاں۔ تم کچھ نہ بھی کہو تو تمہاری سفاکی اور خوخاری تمہارے چہرے پر لکھی ہے۔ تمہیں ہتھکڑی لگی رہے گی اور تم از خود کسی کیبن میں نہیں جاؤ گے۔ اگر ہتھکڑی لگی رہی تو پھر میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ یہ لوگ مجھے بھی اپنی ہی طرح کا ایک بے بس قیدی سمجھیں گے اور میری بات کو زیادہ اہمیت نہیں دیں گے۔ اس کے برعکس یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک ساتھی قیدی کی حیثیت سے تم ان کا اعتماد جیت جاؤ اور وہ تم پر بھروسہ کرنے لگیں۔ مجھے یقین ہے کہ ان لوگوں کی نفسیات میں تم سے بہتر سمجھ رہا ہوں۔ میری بات مان لینے میں تمہارا فائدہ ہوگا۔ یورپ کی کسی بھی منڈی میں یہ 2.5-3 لاکھ ڈالر کا مال ہے۔ طنز کر رہے ہو؟ نہیں، صرف تمہاری زبان میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے کافی پر نکلنے لگے ہیں۔ یہ صرف تمہارا اندرونی خوف ہے، ورنہ میری بے بسی میں کیا شبہ ہے۔ غزالہ اور گلسوم سمیت میرے 4 ساتھی تمہاری جابرانہ تحویل میں ہیں۔ میں ان کی زندگیوں کے لیے خطرہ مول لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تھوڑی سی بحث کے بعد مائیکل میری ہتھکڑی کھلوانے پر آمادہ ہو گیا۔ تاہم اس کے ساتھ ہی اس نے ایک احتیاطی تدبیر یہ کی کہ غزالہ اور تابی کو کیبن سے نکلوا کر واپس اوپر لگژری اپارٹمنٹ میں پہنچا دیا
اور ان کی نگرانی پر مسلح بنیامی کو مقرر کر دیا۔ یہ سب کچھ اس نے مجھے سنا کر کیا تاکہ مجھے معلوم رہے کہ میری کسی بھی غلطی کے نتیجے میں غزالہ مشکل میں پڑ سکتی ہے۔ میری ہتھ کڑی کھول دی گئی تو میں اس کیبن میں چلا گیا جہاں سے نوعمر لڑکی بھاگی تھی۔ لڑکی اب واپس کیبن میں آ چکی تھی۔ اسے بے لباس کرنے کی کوشش میں ہٹے کٹے پہرے داروں نے اس کا گریبان ادھیڑ دیا تھا۔ وہ بار بار اوڑھنی سے اپنا آپ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ درمیانی عمر کی گہری سانولی عورت نے لڑکی کو اپنی باہوں میں لے رکھا تھا اور اسے پچکارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لڑکی سردی لگے ہوئے چوزے کی طرح مسلسل کانپتی چلی جا رہی تھی۔ میں کیبن میں داخل ہوا تو لڑکی عورت کی گود میں کچھ اور سمٹ گئی۔ باقی افراد کے چہروں پر بھی ہراس نمایاں ہو گیا۔ میں اپنے قیمتی کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر عورت کے پاس فرش پر ہی بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی بھارتی ہوں اور آپ ہی جیسا ایک شخص ہوں۔ میں یہاں جہاز پر موجود نہیں تھا، ورنہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کبھی نہیں ہوتا۔ اب بھگوان نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیبن میں موجود افراد بس ڈری ڈری نظروں سے مجھے دیکھتے رہے۔ نوعمر لڑکی کے سر سے خون رسنے لگا تھا۔ میں نے اپنی جیب سے سفید رومال نکالا اور اس کی پیشانی پر بہہ کر آنے والا خون صاف کیا۔ بعد میں نے رومال عورت کو تھما دیا۔ اس نے رومال کو روئی کی طرح زخم پر رکھ کر دبا دیا۔ نوعمر لڑکی مسلسل ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر قریب پڑا 8-9 ماہ کا ایک لاغر سا بچہ بھی ری ری کرنے لگا۔ میں نے نوعمر لڑکی سے پوچھا، یہ تمہاری ماں ہے؟ لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور تمہارا باپ؟ لڑکی نے کانپتی ہوئی انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا۔ یہ وہی ادھیڑ عمر شخص تھا جس نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا، ہم قسم کھاوت ہے، ہمیں بھوک نہیں ہے۔ تمہارے سر کی چوٹ میں درد تو نہیں ہو رہا؟ میں نے لڑکی سے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تمہیں مجھ سے ڈر تو نہیں لگ رہا؟ اس نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کئی سوال کیے۔ اس نے ہر سوال کا جواب سر ہلا کر ہاں یا نہ میں دیا، مگر زبان سے کچھ نہیں بولی۔ میں نے ننھے بچے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ تمہارا بھائی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بھانجا یا بھتیجا ہے؟ اس نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ تمہارا کچھ نہیں لگتا؟ میں نے پوچھا۔ اس بار بھی لڑکی کا جواب نفی میں تھا۔ میں نے زور دے کر پوچھا، آخر کیا لگتا ہے تمہارا یہ ہمارا بچہ ہے۔ اس نے پہلی بار زبان کھولی۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ دبلی پتلی فاقہ زدہ لڑکی کی عمر 14 سال سے زیادہ نہیں لگتی تھی اور وہ بچے کی ماں تھی۔ ہندوؤں میں نچلی ذات کے لوگ اکثر غربت کی چکی میں پستے ہیں اور یہ غربت ان پر ہزارہا مسائل کے دروازے کھول دیتی ہے۔ میں نے لڑکی سے نام پوچھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی، ہمارا نام کملا ہے۔ کہاں کی رہنے والی ہو؟ بریلی کے ایک گاؤں کی۔ تمہارا باپ کیا کام کرتا ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے باپ کی طرف دیکھا، پھر منہ میں کچھ گنگنا کر رہ گئی۔ دیکھو، میں تمہارا دشمن نہیں، دوست ہوں۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ ہم بھٹا مجور ہیں، ہم کو زبردستی۔ چپ رہ سسری، یہ ہمارا بھید لیوت ہے۔ لڑکی کا باپ دانت پیس کر بولا۔ باقی تمام افراد بھی منہ میں خبر نہیں کیا بدبدانے لگے۔ وہ سب اس بات پر ناراض اور خوفزدہ تھے کہ لڑکی نے مجھ سے بات چیت شروع کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، تم لوگ نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتاؤ، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں یہ سب کچھ جانے بغیر بھی تمہارا سجن ہوں۔ میں کیبن سے باہر نکل آیا۔ اس وقت تک الٹا لٹکائے گئے دونوں افراد کو مائیکل کی ہدایت پر نیچے اتارا جا چکا تھا۔ ان دونوں افراد کا تعلق ساتھ والے کیبن سے تھا۔ میں نے ان کے زخم اپنے ہاتھ سے صاف کیے اور مرہم پٹی بھی کی۔ باقی قیدی بڑی حیرت سے منظر دیکھ رہے تھے۔ بہرحال ان میں سے کسی نے بھی مجھ سے بات چیت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے منیامی پہرے دار کے ذریعے مائیکل کو پیغام بھجوایا کہ تمام انڈین قیدیوں کو صاف ستھرے لباس مہیا کیے جائیں اور اگر ہو سکے تو ان کے لیے نہانے کا انتظام کیا جائے۔ میری ان کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ شام تک تقریباً 60% انڈین قیدی نہانے پر آمادہ ہو گئے اور اکثریت نے لباس بھی تبدیل کر لیا۔ یہ لباس وہی براؤن کرتا پیجامہ تھا جو کیبنوں میں موجود تمام افراد کو دیا جاتا تھا اور جس کی وجہ سے جہاز کے یہ کیبن جیل کے بیرکوں جیسا منظر پیش کرتے تھے۔ بہرحال ابھی تک یہ لوگ کھانے پر آمادہ نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی انہوں نے بات چیت کی تھی۔ حبشیوں اور خاص طور سے منیامی حبشیوں کو دیکھتے ان پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ یقیناً اس کی وجہ یہی تھی کہ ان میں سے کچھ قیدیوں نے اپنی آنکھوں سے ایک منیامی کو بد نصیب اسلم پر جھپٹتے اور اسے اپنے دانتوں سے بھنبوڑتے دیکھ لیا تھا۔ شام سے کچھ دیر پہلے ہی جہاز کی مرمت کا کام مکمل ہو گیا۔ سورج غروب ہوتے ہی وہ ایک بار پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔
اگلے روز بھی میں اسی کوشش میں لگا رہا کہ وہ کسی طرح ان قیدیوں کو کھانے پر آمادہ کر سکوں، اور یہ نہیں تو وہ کم از کم مجھ سے بات چیت ہی کر لیں، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے۔ گزرنے والے وقت کے ساتھ ان کی جسمانی حالت بھی بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ جن 2 افراد نے کل صبح خودکشی کر لی تھی وہ سگے بھائی تھے۔ ان کی بڑی بہن بھی ان قیدیوں میں موجود تھی۔ وہ دھیمی دھیمی آواز میں کل سے مسلسل بین کر رہی تھی اور کسی وقت اس پر غشی بھی طاری ہو جاتی تھی۔ میں نے اپنی طرف سے اس کی ڈھارس بندھانے کی کوشش کی، مگر وہ مجھے دیکھ کر ہی چیخیں مارنے لگی۔ اچانک کوئی وحشیانہ انداز میں مجھ پر جھپٹا اور عقب سے میری گردن دبوچ لی۔ اس کے ساتھ ہی خوفناک چنگھاڑ بھی سنائی دی۔ میں نے گردن چھڑانے کی کوشش کی، لیکن گرفت مضبوط تھی۔ میں حملہ کرنے والے کو ضرب بھی نہیں لگانا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ حملہ آور ان مظلوم قیدیوں میں سے ہی کوئی ایک ہے۔ میں نے بمشکل اپنا رخ موڑا۔ اسی دوران میں حملہ آور نے مجھے زور سے دھکا دیا۔ مجھے عقب سے ٹھوکر لگی اور میں گر گیا۔ حملہ آور اس کیبن کا سب سے توانا اور صحت مند قیدی تھا۔ اس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ پیشانی پر زخم کا نشان تھا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں اور وہ ہذیانی انداز میں چنگھاڑتا چلا جا رہا تھا۔ تب ایک بار پھر وہ مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ اس کے ہاتھ میں دھات کی کوئی نوکیلی شے تھی جس سے وہ میرے چہرے پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے دائیں بائیں جھک کر اس کے 2-3 وار بچائے۔ وہ ایک بار پھر پوری قوت کے ساتھ مجھ سے لپٹ گیا۔ میں دیوار سے جا لگا۔ دیگر افراد میں سے کسی نے مجھ پر جھپٹنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہمیں دیکھتے چلے جا رہے تھے۔ میں نے حملہ آور کا دایاں ہاتھ غیر محسوس طور پر یوں مروڑا کہ نوکیلی چیز اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اسی دوران میں حبشی پہرے داروں نے دروازے کے خلا میں سے وہ لمبی راڈ اندر گھسا دی جس کے ایک سرے پر پیتل کی پتری کا منحوس حلقہ تھا۔ پلک جھپکتے میں یہ حلقہ حملہ آور کی گردن میں آ گیا اور اسے زوردار جھٹکوں کے ساتھ دروازے کے خلا تک کھینچ لیا گیا۔ اب حملہ آور کا سر دروازے کے 8-9 انچ چوڑے خلا سے باہر تھا اور دھڑ اندر کیبن میں مچل رہا تھا۔ حملہ آور اب بھی ہسٹریائی انداز میں چلا رہا تھا، مگر گردن میں پھندا لگنے سے اس کی آواز گھٹ کر رہ گئی تھی۔ میں نے پہرے داروں کو اشارے سے منع کیا کہ وہ اس شخص پر تشدد نہیں کریں گے، تاہم میرے منع کرتے کرتے بھی انہوں نے چند چھڑیاں اس پر برسا ہی دی۔ میں نے حملہ آور کے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے اور اسے کیبوکوں کی بے رحم ضربوں سے بچایا۔ بعد ازاں مسلح پہرے دار کیبن میں آ گئے۔ انہوں نے حملہ آور کی مشقیں کسیں اور منہ میں کپڑا ٹھونس کر ایک کونے میں ڈال دیا۔ اس کا چہرہ اور گلے کی رگیں، پھولی ہوئی رگیں بتا رہی تھی کہ وہ مسلسل گلا پھاڑ رہا ہے۔ میں نے مسلح پہرے داروں سے کہا کہ وہ کیبن سے باہر چلے جائیں اور دروازہ حسب سابق باہر سے بند کر دیں۔ پہرے دار متذبذب نظر آ رہے تھے۔ غالباً ان کا خیال تھا کہ میں غیر ضروری دلیری دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور مجھے کیبن سے باہر آ جانا چاہیے۔ بہرحال میرے کہنے پر وہ چلے گئے۔ کچھ دیر بعد حالات ذرا پرسکون ہوئے تو میں نے نوعمر کملا سے پوچھا، یہ کون ہے؟ میرا اشارہ حملہ آور کی طرف تھا۔ پہلے تو وہ ٹکر ٹکر مجھے دیکھتی رہی، پھر ہلکلا کر بولی، وہ اس کی لوگائی کو لے گئے ہو؟ یعنی کہ اس شخص کی بیوی کو پہرے دار اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میرے ذہن میں فوراً وہ 5 روز پہلے کا تکلیف دہ منظر گھوم گیا۔ حبشی پہرے دار ایک جواں سال عورت کو گھسیٹتے ہوئے کیبنوں کے عقب میں لے گئے تھے۔ نشے میں دھت سے افاموں نے یقیناً اس کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا تھا۔ میں نے کملا سے پوچھا، وہ جس کے منہ پر چھڑیاں ماری گئی تھیں وہ کون تھا؟ وہ حملہ آور کی طرف اشارہ کر کے بولی، ہمارے کو زیادہ خبر نہیں، شاید اس کا بھیا لاگے تھا۔ یعنی مجھے زیادہ خبر نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ اس کا بھائی تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اپنے دیور یا جیٹ کو پیٹے جانے پر اس بد نصیب عورت نے دہائی مچائی تھی اور نتیجے میں اسے کیبن سے نکال کر بستر حبس پر رون ڈالا گیا تھا۔ اب اس کا پتی نیم پاگل ہو رہا تھا اور اس نے نتائج سے بے پرواہ ہو کر مجھ پر حملہ کر دیا تھا۔ کیبن کے ٹوائلٹ میں جو دھاتی لوٹا پڑا تھا اس کا پیندہ اکھڑا ہوا تھا۔ اسی اکھڑے ہوئے پیندے کو سیدھا کر کے حملہ آور نے نوکیلی سلاخ کی شکل دے دی تھی۔ اس نوکیلے آلے کی وجہ سے میرے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں چھل گئی تھیں اور 3-4 انگلیوں سے خون رسنے لگا تھا۔ میں نے کیبن سے باہر آ کر پہرے دار جوزف سے پوچھا، جس لڑکی کو ہفتے کے دن کیبن سے لے جایا گیا تھا وہ کس کے پاس ہے؟ جوزف ٹوٹی پھوٹی انگلش میں بولا، یہ تو خدا ہی جانتا ہے۔ جاؤ اور میرا پیغام دو مائیکل کو، اس سے کہو کہ وہ لڑکی جس حالت میں بھی ہے جلد سے جلد یہاں واپس آنی چاہیے۔ میرے خیال میں اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ واپس آ سکے۔ حبشی کے چہرے پر مکرو مسکراہٹ تھی۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ وہ مچھلیوں کا فضلہ بن کر سمندر میں بکھر چکی ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس کا شوہر تو جھوٹ نہیں بول رہا۔ وہ کیوں پاگل ہو رہا ہے؟ اسی لیے ہو رہا ہے کہ اس نے کل دوپہر کو اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کی لاش دیکھی ہے۔ کیا ہوا تھا اسے؟
میں نے غمناک لہجے میں پوچھا۔ مجھے تو یہی بتایا گیا تھا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ تم جانتے ہو کہ تمہیں جھوٹ بتایا گیا ہے، بلکہ تم ویسے ہی جھوٹ بک رہے ہو۔ تمہیں علم ہے کہ اس نے خودکشی نہیں کی۔ حبشی جوزف ڈھٹائی سے ہنستا رہا۔ میرے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ اس مسکراہٹ کی پاداش میں اس مردود کی گردن مروڑ دوں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ میرے ہاتھوں اور پیروں میں نظر نہ آنے والی بڑی مضبوط زنجیریں تھیں۔ میں خون کا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ دل و دماغ میں آندھی سی چل رہی تھی۔ مال بردار ہرکلس کے اس منحوس کمپارٹمنٹ میں چند روز کے اندر میں نے کیسے کیسے مناظر دیکھے تھے۔ حوادث کے سمندر میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے اندر بھی کبھی کبھی انسانی رشتے اور اخلاقی تقاضے اپنی جھلک دکھا جاتے ہیں۔ اسلم کے دوست نے اس کی خاطر اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنی جان دے دی تھی۔ ایک لڑکی اپنے دیور پر ہونے والا جبر نہیں دیکھ سکی تھی اور احتجاج کی پاداش میں قتل ہو گئی تھی۔ اب ایک خاوند اپنی بیوی کی موت کے غم میں پاگل ہو رہا تھا اور اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ میں خیالات کے اسی گورکھ دھندے میں الجھا ہوا کیبن میں واپس آ گیا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ کیبن کے اکثر فاقہ زدہ قیدی نقاہت کے سبب نیم غنودگی کی کیفیت میں تھے۔ کئی ایسے بھی تھے جو گہری نیند سو رہے تھے۔ حملہ آور کا نام راجن تھا۔ اس کی مشقیں بدستور کسی ہوئی تھیں۔ وہ بھی نڈھال سا ہو کر پڑا تھا۔ میں کیبن میں گیا تو نوعمر کملا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا بچہ اپنی نانی کے زانوں پر سر رکھے گہری نیند سو رہا تھا۔ بچے کی طرح نانی بھی سو رہی تھی۔ میں کملا کے قریب بیٹھ گیا۔ پیار سے اس کے خشک بوسیدہ سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی گدلی آنکھوں میں آنسو چمک گئے۔ وہ بچی تھی اور دکھ کا مقام یہ تھا کہ اس کی گود میں بچہ بھی تھا۔ میں نے سرگوشی میں کہا، کملا، تم لوگ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ جب تمہارے جسم میں دودھ نہیں اترے گا تو تمہارے بچے کو کیا ملے گا؟ دیکھو وہ کتنا لاغر ہو گیا ہے، سوکھے کا مریض لگتا ہے۔ ہم کیا کریں؟ تم میری مدد کرو، مجھے بتاؤ کہ تم لوگ کیسے سنبھلو گے، تمہارا خوف کیسے دور ہوگا؟ ایک اپائے ہے، سہار میں آج کل شولی ماتا کا تہوار ہووت ہے، اس میں ہم لوگ خاص بھوجن کھاوت ہے۔ اگر آپ وہ بھوجن پکائیں تو ہم کو پتہ ہے کوئی بھی کھانے سے انکار نہیں کر سکے گا۔ تمہارا مطلب ہے کہ اگر ہم تہوار کا خاص کھانا پکائیں گے تو سب لوگوں کو کھانا پڑے گا؟ ہاں، یہی مطلب، مگر وہ بھوجن پکانا بڑا مشکل ہووت۔ میں مشکل کو آسان کر لوں گا، تم بتاؤ۔ وہ اپنے مخصوص لہجے میں مجھے بتانے لگی۔ بڑی انوکھی سی ترکیب تھی اور اس سے بھی انوکھا کھانا تھا۔ میں دھیان سے سنتا رہا اور ذہن نشین کرتا رہا۔ میں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ان لوگوں کو کھانا کھلا کر چھوڑوں گا۔ یہ سب کچھ میرے لیے اب ایک چیلنج بن گیا تھا۔ ان لوگوں کو قریب سے دیکھ کر مجھے ان پر اور بھی ترس آیا تھا اور بے تحاشا ہمدردی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ کسی نہایت دور دراز اور پسماندہ علاقے کے رہائشی تھے، بہت سادہ اور بہت معصوم۔ وہ ہندوؤں کی ایک پسی کچلی ہوئی ذات سے تعلق رکھتے تھے۔ اب تک مجھے جو کچھ کملا سے معلوم ہوا تھا اس کے مطابق وہ لوگ کسی اجڑ ٹھاکر فیملی کے بھٹوں پر کام کرتے تھے۔ ان کی حیثیت وہاں بھی غلاموں کی سی تھی۔ وہ اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے تھے، اور کرتے بھی کیسے؟ ان پر قرضوں کا بوجھ اتنا تھا کہ ان کی آئندہ نسلیں بھی اتار نہیں سکتی تھیں۔ ان کی بے بسی کی ایک چھوٹی سی مثال یہ نوعمر لڑکی کملا تھی۔ وہ کسی ٹھاکر زادے کی تفریح طبع کا شکار ہو کر اسی عمر میں بچے کی ماں بن چکی تھی۔ ایسے نہ جانے کتنے ظلم و ستم ان لوگوں کے سینوں میں دفن تھے۔ اگلے روز صبح پہرے دار جوزف کمپارٹمنٹ میں پہنچا اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ مائیکل کے حکم پر مجھے اوپر عرشے پر لے جانا چاہتا ہے۔ کیا کام ہے؟ ہمیں کام نہیں، میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کو کام ہے، وہ ملنا چاہتی ہیں آپ سے، پہرے دار نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ وہ مجھے گن پوائنٹ پر باہر لے آیا۔ تھوڑی دیر بعد میں بالائی عرشے پر غزالہ کے رہائشی کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر غزالہ کے چہرے پر رنگ سا گزر گیا۔ یقیناً جزیرے پر ہونے والی آخری ملاقات کا احوال اس کے ذہن میں آ گیا تھا۔ وہ لمحات جتنے عجیب و غریب تھے اتنے ہی ناقابل فراموش بھی تھے۔ وہ بولی، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ پر کسی نے حملہ کر دیا تھا۔ حملہ تو نہیں تھا، چھوٹی سی حملی تھی۔ انڈین قیدیوں میں سے ایک اپنے غم و غصے پر قابو نہیں رکھ سکا تھا، خالی ہاتھ وہ مجھ پر ٹوٹ پڑا تھا۔ میں نے تو سنا ہے کہ اس نے آپ کو کچھ مارا بھی تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ پتلون کی جیبوں میں دے رکھے تھے۔ مقصد یہی تھا کہ زخمی انگلیاں دیکھ کر وہ خواہ پریشان نہ ہو، مگر وہ بھی ایسی کوئی کم فہم نہیں تھی۔ اس نے شکوہ کنہ نظروں سے میرے پوشیدہ ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ عجیب سا رنگ اس کے چہرے پر آ کے گزر گیا۔
میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ پیار کا رنگ تھا یا ناراضگی کا۔ وہ نظریں جھکائے جھکائے بولی، پوچھیں گے نہیں کیوں بلوایا میں نے آپ کو؟ کیوں؟ ایک بات کہنا چاہتی ہوں آپ سے۔ اس کے چہرے پر سرخی تھی اور یہ سرخی گواہی دے رہی تھی کہ وہ کوئی خاص بات کہنے جا رہی ہے۔ کیا کوئی خاص بات کہنا چاہتی ہو؟ ہاں، خاص ہی سمجھیں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، پورے بدن میں سنسنی کی لہر سی دوڑنے لگی۔ دل سے آواز آئی کہ غزالہ میرے اور اپنے برسوں پرانے تعلق کے حوالے سے کوئی خوشگوار بات کہنے جا رہی ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ… وہ خاموش ہو گئی اور اپنا فقرہ مکمل نہیں کر سکی۔ میں بھی خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے گہری سانس لے کر ایک بار پھر حوصلہ جمع کیا۔ شاہ جہان، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں کسی صورت میں آپ کی دل شکنی کرنا نہیں چاہتی، لیکن حالات جو بھی ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ ان حالات میں ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے اپنے راستے پر چلتے رہیں۔ غزالہ کی آنکھ سے آنسو نکل کر اس کے شفاف رخسار پر پھیل گیا۔ میرے سینے میں مایوسی کی لہر سی دوڑ گئی۔ دلگیر لہجے میں نے کہا، میں تو اپنے راستے پر چل رہا ہوں غزالہ، اور آخری سانس تک چلتا رہوں گا۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمیشہ مجھے کانٹوں پر گھسیٹتے رہیں گے؟ میں روز جیتی اور روز مرتی رہوں گی۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا ہے؟ یہی تو بات ہے کہ آپ کچھ کہتے نہیں، بس خاموشی سے ایک زہر پیے جا رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ یہ زہر پئیں، آپ یہ سب کچھ اپنے دل میں سے ختم کر دیں۔ کیا یہی کہنے کے لیے بلایا تھا مجھے؟ ہاں شاہ جہان، میرے دل پر بہت بوجھ ہے۔ پرسوں والے واقعے کے بعد سے یہ بوجھ اور بڑھ گیا ہے۔ تم کس بوجھ کی بات کر رہی ہو؟ شاہ جہان، میں نہیں چاہتی کہ آپ کے دل میں کوئی آس پیدا ہو۔ آپ مجھ سے کوئی توقع لگائیں۔ جو آس اور توقع پوری نہ ہو سکے وہ بہت دکھ دیتی ہے۔ بڑا خیال ہے میرے دکھ کا۔ آپ جتنا چاہے طنز کر لیں، جو چاہے مجھے سزا دے لیں، مگر میں جو کہہ رہی ہوں دل کی گہرائی سے کہہ رہی ہوں۔ میں آپ کے قابل شاید پہلے بھی نہیں تھی، اور اب تو بالکل بھی نہیں ہوں۔ آپ کو شادی کے لیے اچھی سے اچھی لڑکی مل سکتی ہے۔ آپ اپنا گھر بسا سکتے ہیں، اپنے بچوں میں، ان کی خوشیوں میں خود کو مشغول رکھ سکتے ہیں۔ بہت جلد آپ سب کچھ بھول جائیں گے۔ آپ کی زندگی نئے راستے پر چل نکلے گی۔ پلیز شاہ جہان، آپ میری بات مان لیں۔ آپ ایسا کریں گے تو میرے دل کو بھی تھوڑا سا سکون نصیب ہو جائے گا۔ اگر میری تھوڑی بہت زندگی باقی ہے تو وہ آسانی سے کٹ جائے گی۔ میں اور تابی ایک دوسرے کے سہارے جی لیں گے۔ تو تم میری آس ختم کرنا چاہتی ہو؟ وہ چپ رہی۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ یہ آس میرے لیے کوئی نئی شے ہے تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے غزالہ۔ یہ آس تو ہمیشہ سے ہی میرے ساتھ رہی ہے اور میری زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ اگر تم اس آس کو ختم کرنا چاہتی ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے۔ وہ اپنی اشکبار آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگی۔ مجھے اپنے ہاتھوں سے ختم کر دو۔ وہ نڈھال سی ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر سسکنے لگی۔ یہ کوئی فلمی ڈائلاگ نہیں ہے غزالہ۔ اگر تمہاری زندگی میرے نہ ہونے سے سکھی ہو سکتی ہے تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے، مجھے اپنے راستے سے ہٹا دو۔ پستول تمہیں میں منگوا دیتا ہوں، تم مجھے کاغذ قلم دو، میں ابھی لکھ دیتا ہوں کہ اپنی موت کا ذمہ دار صرف اور صرف میں خود ہوں۔ آپ چلے جائیں، پلیز آپ چلے جائیں یہاں سے۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں ایسے نہیں جاؤں گا۔ اگر تم مجھے واپس زندہ بھیجنا چاہتی ہو تو پھر تم ایک وعدہ کرنا ہوگا، اور ابھی کرنا ہوگا۔ بولو، کرو گی وعدہ؟ اس نے اپنا چہرہ ہتھیلیوں پر سے نہیں ہٹایا۔ میں نے 2-3 بار کہا کہ وہ میری طرف دیکھے، مگر جب اس نے نہیں دیکھا تو میں نے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کا سینہ ہچکیوں سے دہل رہا تھا۔ مجھے اپنی آس اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اب کبھی بھی اسے ختم کرنے کی بات نہیں کرنا۔ میں نے زندگی میں تم سے کچھ مانگا ہے اور نہ ہی آئندہ مانگوں گا، لیکن اگر تم نے آئندہ آس ختم کرنے کی بات کی تو پھر تمہیں ایک چیز دینی ہوگی، تمہیں اپنے ہاتھوں سے مجھے موت دینی ہوگی۔ میں گھوما اور تیز قدموں سے باہر نکل آیا۔ ابھی میں نے 2-3 قدم ہی اٹھائے تھے کہ غزالہ کی بھیگی ہوئی آواز آئی، ٹھہریے۔ میں ٹھٹک کر رک گیا۔ کیا بات ہے؟ میں نے کمرے میں واپس آتے ہوئے پوچھا۔ مجھ سے ناراض مت ہو، میں نے پہلے ہی بہت دکھ دیے آپ کو۔
اب اور دکھی نہیں کرنا چاہتی۔ تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ دکھ میری قسمت میں لکھے ہیں۔ آپ کو سب کچھ معلوم ہے اور مجھ سے زیادہ اچھی طرح معلوم ہے۔ میری مجبوریاں میرے پاؤں کی زنجیر ہیں۔ میں نے خدا کے لیے غزالہ بار بار یہ ذکر مت کرو، میں تم سے کچھ مانگ تو نہیں رہا، کسی طرح کا مطالبہ نہیں کر رہا، پھر تم کیوں اتنی افسردہ ہو رہی ہو؟ مجھ سے آپ کی مایوسی نہیں دیکھی جاتی۔ میں مایوس نہیں ہوں اور نہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک ہوں گا۔ بس تم حالات کو جوں کا تو رہنے دو، ہم دونوں انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مستقبل کے پردے سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ اور اگر حالات بدترین بھی ہوئے تو بھی میں نے خندہ پیشانی سے قبول کر لوں گا۔ اتنا حوصلہ ہے مجھ میں، اور اس کا ثبوت گزرے ہوئے 10-15 سال ہے۔ تم نے دیکھا ہی ہے کہ میں تمہارے غم سے گھبرایا نہیں ہوں اور نہ ہی بھاگا ہوں، بلکہ اسے گلے سے لگایا ہے اور پیار بھی کیا ہے۔ اتنے میں قریبی بستر پر سویا ہوا تابی کسمسانے لگا اور پھر اس نے آنکھیں کھول دی۔ غزالہ نے جلدی جلدی آنسو پوچھے اور اسے گود میں اٹھا لیا۔ تابی نیند سے اٹھا تھا اس لیے رونے لگا۔ غزالہ اسے بازوؤں میں لے کر ٹہلنے لگی اور چپ کرانے لگی۔ اسے بھوک لگی ہوئی تھی، جس کے سبب موٹے موٹے آنسو اس کے گالوں پر لڑکنے لگے تھے۔ غزالہ نے اسے صوفے پر بٹھایا اور بولی، آپ ذرا اس کا خیال رکھیے، میں فیڈر بنا کر لاتی ہوں۔ میں نے تابی کو باہوں میں اٹھا لیا اور سمندر کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ صبح سویرے کا وقت تھا۔ حد نگاہ تک نیلگوں سمندر تھا اور اس پر جھکا ہوا نیلا آسمان تھا۔ ان نیلاہٹوں کے درمیان انسانی ہاتھوں کی بنائی ہوئی واحد شے یہ ہرکولس تھا، جو پانی کو کاٹتا ہوا نامعلوم منزل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں تابی کو باتوں میں لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ چند لمحے کے لیے چپ ہوتا اور پھر وہی ریڑھی شروع کر دیتا۔ اسی دوران مجھے اپنے پہلو میں نیم گرم سیال کا لمس محسوس ہوا۔ میں نے جلدی سے تابی کو پیچھے ہٹایا۔ اس نے پیشاب کر دیا تھا۔ میری قمیض ایک جانب سے نیچے تک بھیگ گئی تھی۔ اتنے میں غزالہ بھی فیڈر لی اندر داخل ہو گئی۔ اوہو، یہ تو بہت گندا بچہ ہے۔ اس نے میری قمیض دیکھ کر افسوس کا اظہار کیا۔ اس میں کیا شک ہے؟ میں نے قمیض کو چٹکی سے پکڑتے ہوئے کہا۔ تابی اب نہ صرف چپ ہو گیا تھا بلکہ شرمیلے انداز میں مسکرا بھی رہا تھا۔ غزالہ نے اس کے گال پر ہلکی سی چپت لگائی اور لٹا کر فیڈر اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ پھر اس نے کھینچ کر اس کا ٹراؤزر اتارا اور ٹانگیں صاف کرنے لگی، ساتھ ساتھ وہ اسے سرزنش بھی کرتی جا رہی تھی۔ تابی سے فارغ ہو کر اس نے مجھے قمیض اتارنے کو کہا۔ رہنے دو، میں نیچے جا کر بدل لوں گا۔ نہیں، آپ اتارے نا، ایک سائڈ سے گیلی ہوئی ہے، میں بھی دھو دیتی ہوں، یہاں ڈرائر بھی ہے، ابھی سوکھ جائے گی۔ میں نے قمیض اتاری۔ نیچے سے بنیان بھی گیلی تھی، وہ بھی اتارنا پڑی۔ اسی دوران غزالہ کی نگاہ میری زخمی انگلیوں پر پڑ گئی۔ وہ ناراض لہجے میں بولی، آپ کی غلط بیانی پکڑی گئی ہے نا؟ کیا مطلب؟ مطلب آپ سمجھ ہی گئے ہیں، اس نے کہا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ میں تابی کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ 10-15 منٹ بعد غزالہ آئی تو اس کے ہاتھ میں میری استری شدہ قمیض تھی۔ میرے عریاں جسم پر نگاہیں ڈالے بغیر اس نے بنیان قمیض مجھے تھمائی اور تابی کی جانب متوجہ ہو گئی۔ حملہ کس نے کیا تھا آپ پر؟ ہے ایک سرپھرا، بیچارے کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ جس دن ہم جزیرے پر تھے اس کی بیوی یہاں جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ کیا ہوا تھا اسے؟ وہ رو چلا رہی تھی۔ پہرے داروں نے اسے زد و کوب کیا، کہیں کو خطرناک چوٹ لگ گئی اور وہ جانبر نہ ہو سکی۔ میں اصل بات چھپا گیا۔ غزالہ الجھن سے بولی، ان لوگوں کی تو کوئی سمجھ بھی نہیں آتی۔ انہیں معلوم بھی ہے کہ پہرے دار انتہائی غصیلے اور شفاق ہیں، حکم عدولی برداشت نہیں کرتے، پھر بھی یہ لوگ احتجاج کرنے اور چیخنے چلانے سے باز نہیں آتے۔ سارے انڈین قیدی ایسے نہیں ہیں، ان میں 80 کے قریب افراد اتر پردیش کے ایک دور دراز علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہت ہی سیدھے سادے اور ڈرپوک قسم کے لوگ ہیں یہ۔ انہیں اپنے آپ پر اختیار نہیں ہے، اور تو اور خوف کے سبب کھانا بھی ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا۔ پچھلے کئی روز سے بالکل بھوکے پیاسے ہیں۔ حبشی پہرے داروں کی صورت دیکھ کر ہی بدک جاتے ہیں اور گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہی ہے کہ ان میں سے 2 افراد نے دہشت کے سبب خودکشی کر لی تھی۔ اب کیا ہوگا ان کا شاہ جہان؟ وہ تو پہلے ہی فاقہ زدہ ہے، اکثر میں خون کی بھی کمی نظر آتی ہے، بھوکے پیاسے رہ کر تو وہ بالکل ہی ختم ہو جائیں گے۔ میں کوشش کر رہا ہوں انہیں کھلانے کی۔ ان دنوں وہ کسی شولی دیوی کا تہوار مناتے ہیں اور خاص پکوان تیار کرتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اور ان کے لیے خاص کھانا تیار کیا جائے۔ میں نے غزالہ کو خاص پکوان کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ اگر انہوں نے وہ بھی نہ کھایا تو پھر تم ہو نا؟ کیا مطلب؟
انہیں وائٹامن کی انجیکشن لگانا شروع کر دیں گے یا پھر کوئی ایسا ہی طریقہ اختیار کریں گے؟ میں اور غزالہ کافی دیر اسی بارے میں تبادلہ خیال کرتے رہے۔ وہ جو ایک شدید تلخی سی کچھ دیر پہلے پیدا ہو گئی تھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ ہماری گفتگو کے دوران تابی اپنے حال میں مگن رہا۔ وہ کبھی میری اور کبھی غزالہ کی گود میں آ کر بیٹھ جاتا۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد میں غزالہ اور تابی کو خدا حافظ کہہ کر اپارٹمنٹ سے باہر نکل آیا۔ باہر جوزف اپنی رائفل لیے چوکس کھڑا تھا۔ عرشے پر چاروں طرف دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ اس دھوپ میں جہاز کے عملے کی نیلی وردیاں چمک رہی تھیں۔ میں نے کچھ فاصلے پر تنومند بنیامی حبشی ٹام کو دیکھا۔ وہ ویٹ لفٹنگ میں مصروف تھا۔ اس کے گہرے سیاہ جسم کا ایک ایک مسل نمایاں ہو کر دمک رہا تھا۔ ٹام نے بڑی شعلہ فشاں نظروں سے مجھے دیکھا۔ ایک دم میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ 2-3 روز پہلے مائیکل نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا ایک ساتھی مجھ سے 2 ہاتھ کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے خوب تیاری کر رہا ہے۔ کہیں یہ میرا وہی مد مقابل تو نہیں تھا؟ میں نے جوزف سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تمہیں نہیں پتا؟ نہیں۔ سمجھو یہ تمہارے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، اور اس مصیبت کو دعوت دینے والے بھی تم خود ہی ہو۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ تم نے باس سے کہا تھا نا کہ تم ہمارے میں سے کسی کے ساتھ 2 بدو مقابلہ کرنا چاہتے ہو۔ میں نے کسی اور کو نہیں، مائیکل کو چیلنج کیا تھا۔ ٹام سے بھگت لو تو بہت بڑی بات ہوگی۔ باس سے کیا لڑو گے تم؟ تو یہ مجھ سے لڑنے کی تیاری کر رہا ہے؟ بالکل کر رہا ہے۔ جب سے سائمن تمہارے ہاتھوں مرا ہے نا، اسے ایک پل بھی چین نہیں آیا۔ اسے میں تمہاری بدقسمتی سمجھوں گا کہ تمہیں ٹام کے مقابل آنا پڑ رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ پروفیسر اللہ دتا کسی خدمتگار کی طرح تولیہ پکڑے ٹام کے قریب کھڑا تھا۔ ٹام ورزش کا ایک اسٹیپ مکمل کر کے اٹھا اور پروفیسر کے ہاتھوں سے تولیہ لے کر اپنا پسینہ پونچھنے لگا۔ میں حیرت اور افسوس کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ یہ منظر دیکھتا ہوا سیڑھیوں کی طرف آ گیا اور پھر جوزف کے آگے آگے چلتا جہاز کے زیریں کمپارٹمنٹ میں پہنچ گیا۔ میں نے جوزف سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ مقابلہ کب ہوگا؟ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جب بھی ہوگا تمہارے لیے قیامت سے کم نہیں ہوگا۔ پھر بھی کچھ اندازہ تو ہوگا نا تمہیں؟ میرا خیال ہے کہ مقابلہ منزل پر پہنچنے کے بعد ہوگا۔ دراصل جہاز پر اس قسم کی ہنگامہ مناسب سمجھا نہیں جاتا۔ خاص طور سے کیپٹن جم تو ایسے ہلے گلے کے بے حد خلاف ہے۔ وہ اسے بدشگونی سمجھتا ہے۔ بہرحال تمہیں زیادہ ریلیکس ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بہت جلد تم خود کو ٹام کے روبرو پا سکتے ہو، لہٰذا ڈنٹر وغیرہ پھیل لو اور خود کو